خدا یسوع میں آپ کی سلامتی ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ میں آپ کی خدمت میں مسیح یسوع کے بارے میں ایک اور پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ بھی جو ہے سوال ہے کہ کیا یسوع مسیح خدا ہے؟ تو یہ سوال بھی زیادہ تر ہمارے پڑوسیوں سے گرد و نواح سے آتا ہے، ہمارے مسلم بہن بھائیوں کی طرف سے آتا ہے کہ کیا یسوع مسیح خدا ہے؟ کیا اس نے کہا کہ میں خدا ہوں؟ تو آج ہم اس کے اوپر تھوڑی دیر جو ہے وہ بات چیت کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کو بھی اس سوال کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ جب میں اپنی کالج لائف میں، اسکول لائف میں جاتا تھا تو مجھے ان سوالات کا موسٹلی سامنا کرنا پڑتا تھا، اور میں جو ہے ان باتوں کو پھر سیکھنے کے لیے جو ہے خداوند کی طرف پلٹا، بائبل اسکول کی طرف پلٹا، اور بہت سارے خدا کے خدام اور خداوند کے لوگوں سے جو ہے ان باتوں کو جو ہے وقت نکال کر سیکھا۔ اگر آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو وقت نکالیں اور اپنے آپ کو وقت دیں، خداوند کو وقت دیں، تاکہ آپ خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھ سکیں۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ کیا یسوع مسیح خدا ہے؟ تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کریں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے مسلم بہن بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یسوع مسیح نے کہا کہ میں خدا ہوں؟ تو میرا ان سے یہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ تو بائبل مقدس بھی اور قرآن بھی بتاتا ہے کہ گناہ کون معاف کرتا ہے۔ تو آئیں ہم دیکھیں، سورۃ العمران ہے، تیسری سورت، 135ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کے سوا، اللہ کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے۔ اس طرح انجیل مرکز ہے، دوسرا باب، 7ویں آیت، خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے۔ مرکز کی انجیل کے دوسرے باب میں ایک مفلوج آیا، اور اس مفلوج نے جو ہے شفا پائی، لیکن جب شفا پائی تو اس سے پہلے کہ یہ شفا پاتا، مسیح خداوند نے اس کے گناہ کو معاف کیا، ان کے گناہوں کو معاف کیا۔ تو گناہ معاف کرنے کی اتھارٹی یا اختیار جو ہے وہ خدا کے پاس ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ خود وہ یسوع نے کہا کہ میں خدا ہوں، تو اس نے خدائی کام کر کے دکھائے، یعنی گناہ معاف کرنا خدا کا کام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ گناہ اللہ معاف کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں مرکز کی انجیل میں دیکھتے ہیں یسوع مسیح مفلوج کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اگر آپ بھی گناہ گار ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف کیے جائیں تو یسوع مسیح سے رابطہ کریں، اس کے آگے جو کہ وہ آپ کے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کو کن ناموں سے پکارا جاتا رہا ہے۔ پرانی عہد نامہ میں، قرآن شریف میں، اور بھی بہت ساری کتب ہیں، لیکن ہم ان 2-3 کتابوں کی بات کریں گے۔ تو قرآن شریف سورہ نمبر 57 ورس نمبر 3، وہاں پر لکھا ہے وہ سب سے پہلا یعنی اول، سب سے پچھلا یعنی آخر ہے، یعنی اول اور آخر۔ اللہ جو ہے اول ہے اور آخر ہے۔ یہ سورہ نمبر 57 میں نے آپ کو اس کی ورس نمبر 3 بتائی ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے۔ یہ جو میں ترجمہ استعمال کر رہا ہوں مولانا حفیظ جلندری صاحب کا ہے، تو فتح محمد جلندری صاحب کا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ خدا اول اور آخر ہے۔ پھر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں، یسایہ کی کتاب، اس کا 41واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں لکھا ہے، میں خداوند نے جو اول اور آخر ہوں، یعنی خداوند جو ہے یا خدا جو ہے وہ اول اور آخر ہے۔ تو خدا کے تعارف میں وہ بتاتا ہے کہ میں اول اور آخر ہوں، یعنی اول سے مراد سب سے پہلے اور آخر سے مراد جو سب کے بعد رہے گا وہ خدا ہی ہے۔ اب ہم آئیں گے کہ کیا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں اول اور آخر ہوں؟ تو یسوع مسیح نے یہ کہا ہے، مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب 8ویں آیت میں یسوع مسیح نے کہا میں اول اور آخر ہوں۔ تو یسوع مسیح نے اپنے آپ کو یہاں پر خدا کہا ہے۔ اس کے علاوہ یسوع مسیح جو ہے مکاشفہ کی کتاب پہلا باب 17ویں آیت میں کہتے ہیں میں اول اور آخر ہوں۔ اس کے علاوہ یسوع مسیح مکاشفہ کی کتاب دوسرا باب 8ویں آیت میں کہتے ہیں میں اول اور آخر ہوں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، یسوع مسیح نے یہاں پر خدا کہا ہے اپنے آپ کو۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، میرا کسی کو منانا یعنی چیلنج نہیں ہے، لیکن ثبوت جو بائبل کے ہیں یا جو دوسری کتب سے ہمیں ملتے ہیں وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا اول اور آخر ہے۔ یسوع مسیح بھی اول اور آخر ہے، وہ اپنے بیانات میں جو ہے وہ بتاتے ہیں۔
اس کے علاوہ روز عدالت فیصلہ کون کرے گا؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روز عدالت جو ہے فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، خدا کرے گا۔ تو قرآن شریف اور 22ویں سورت ہے اور 56ویں آیت ہے، اللہ فیصلہ کرے گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 670، اللہ فیصلہ کرے گا۔ تو انجیل متی 25واں باب 31ویں آیت، یسوع تخت پر بیٹھے گا یعنی انصاف کرے گا۔ اور زبور کی کتاب 9واں باب 7ویں 8ویں آیت ہم آپ کے سامنے پڑھنا چاہتے ہیں، میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ زبور نمبر 9 ہے، ورس نمبر جو ہے اس کی 7ویں اور 8ویں آیت آپ کے سامنے ابھی میں تلاوت کیے دیتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیا اپنی طرف سے تو نہیں ہے کوئی بات میں کہہ رہا۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خداوند اب تک تخت نشین ہے، اس نے انصاف کے لیے اپنا تخت تیار کیا ہے، اور وہی صداقت سے جہان کی عدالت کرے گا، وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا۔ یعنی خدا نے اپنا تخت تیار کیا ہوا ہے، وہ تخت پر بیٹھے گا اور اس کے اوپر بیٹھ کر انصاف کرے گا۔ تو قرآن بھی بتاتا ہے کہ اللہ انصاف کرے گا روز عدالت۔ تو یسوع مسیح جو ہے وہ زبور کی کتاب میں، مرکز کی انجیل میں، متی کی انجیل میں جو ہے بیان ہے کہ وہ تخت بیٹھے گا اور عدالت کرے گا۔ تو عدالت جو کرے گا وہ خدا ہے، تو ہمیں ثابت ہوا اس بات سے یسوع مسیح کی کہ وہ خدا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور نام بھی ہیں، اللہ کے 99 نیمز ہیں۔ قرآن شریف ہمارے مسلم بہن بھائی بتاتے ہیں کہ اللہ کے 99 نیمز ہیں، تو ان میں جو ہے ایک نام ہے کہ اللہ حق ہے۔ تو قرآن شریف سورہ نمبر 22 ورس نمبر 62، اللہ حق ہے۔ اسی طرح قرآن شریف سورہ نمبر 22 اور ورس نمبر 6، اللہ حق ہے، یعنی اللہ کو حق کہا گیا ہے۔ تو یوحنا کی انجیل 14واں باب 6 آیت میں لکھا ہے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، یعنی یسوع مسیح نے اپنے آپ کو حق کہا، تو اللہ بھی حق ہے، یسوع بھی حق ہے، تو پھر کیا فرق رہا؟ تو یہاں پر ہمیں ثابت ہو گیا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا ہے۔ اور زبور 31:5 میں بھی خدا اپنے آپ کو حق کے بارے میں جو ہے بتاتا ہے کہ میں حق ہوں۔ تو اس کے علاوہ ایک اور چیز، مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ نبی خدا کی قدرت سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ یسوع خدا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ سنیں، قرآن الحاجب سورہ نمبر 22 آیت نمبر 7 ہے، اللہ قبروں والوں کو زندہ کرے گا، یعنی اللہ قبروں والوں کو زندہ کرے گا۔ پہلا سیموئیل 2 باب 6 آیت، خداوند مارتا اور جلاتا ہے، یعنی زندہ کرتا ہے۔ یوحنا 5 اور اس کی 25 سے 29، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب بھی ہے، مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے، یعنی مردے خدا کے بیٹے کی آواز سن کر جی اٹھیں گے۔ یہ روز عدالت ہوگا، اور اب بھی ہو رہا ہے۔ تو اس وقت جب سب قبریں کھلیں گی تو خدا کے بیٹے کی آواز کو سن کر کھل جائیں گی، مردے اللہ زندہ کرتا ہے، مردے خدا زندہ کرتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ یسایہ کی کتاب 42واں باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد ہوتی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا، یعنی خدا اپنا جلال کسی کو نہیں دیتا۔ اور یوحنا 17:5 میں لکھا ہے، اور اب اے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، مجھے جلالی بنا دے، یعنی اپنا جلال دے دے۔ جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ جلالی تھا، میں اسی جلال میں مجھے جلالی بنا، یعنی خدا اپنا جلال اپنے بیٹے کو دے رہا ہے، بیٹا باپ کو جلال دے رہا ہے، تو خدا کسی دوسرے کے ساتھ تو جلال نہیں، یعنی یہاں پر ہمیں ثابت ہوا کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہودی جو ہیں، اگر کوئی خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تو انہیں مار دیتے تھے، سنسار کرتے تھے۔ یہاں پر ہمیں 2 ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں پر یہودیوں نے یسوع مسیح کو سنسار کیا یا یسوع مسیح کو مارنے کی کوشش کی۔
नंबर 1 यूहन्ना 10वां बाब 30वीं से 33वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, मैं और बाप एक हैं। यहां पर यीशु मसीह ने कहा मैं और बाप एक हैं, यानी मैं भी वही हूं जो खुदा है। मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बथेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। यानी यीशु ने कहा था मैं आप बाप एक मैं, उसने कहा था कि मैं खुदा हूँ। यीशु ने जवाब दिया कि तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम खुदा हो। यानी शरीयत में आया था यीशु के बारे में वो खुदा है, तुम खुदा हो, जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया। नबियों को खुदा कहकर लोगों ने, जैसे मूसा गोया फिरौन के लिए खुदा था, तो यीशु ने कहा तब तो कोई इतराज नहीं था, लेकिन जब खुदा खुद आया है और अपने आप को खुदा कह रहा है तो आप जो है वो इतराज कर रहे हैं। 36वीं आयत में लिखा, आया तुम उस शख्स से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा कहते हो कि तू कुफर बकता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूँ। यानी यीशु मसीह ने ये कहा था कि मैं खुदा हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ। इस पर यहूदियों का जो रद्द अमल था या उनका जवाब था वो बड़ा ही सख्त था। यानी उन्होंने पत्थर उठा लिए यीशु मसीह को संसार करने के लिए कि तू इंसान है और अपने आप को खुदा कह रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ये इनकार नहीं कर रहा, या बाइबल ये इनकार नहीं करती कि यीशु इंसान नहीं। यीशु इंसान बैक वक्त खुदा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूँ या मैं खुदा का बेटा हूँ। इस पर उन्होंने पत्थर उठा लिए और पथराव से संसार करना शुरू कर दिया। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, आप देख सकते हैं कि मसीह ने अपने आप को खुदा कहा, खुदाई काम किए, अपने आप को खुदा कहा, खुदा का नाम इस्तेमाल किए। तो इसके अलावा बाइबल मुकद्दस के अंदर एक और जगह पर हमें एक वाकया मिलता है जहाँ पर यीशु मसीह जो है अपने सुनने वालों को, अपने साइमीन को एक बात कहते हैं, और वहाँ पर जो है फिर से जो है यहूदी पत्थर जो है वो उठा लेते हैं। तो आए ये हवाला हमें मिल सकता है अब यूहन्ना की इंजील और उसका 8वां बाब और उसकी मैं 57 वर्ष से पढ़ूंगा। यहूदियों ने उससे कहा तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष की नहीं, फिर क्या तूने अब्राहम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर इससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, मगर यीशु छुपकर हैकल से निकल गया। यहाँ पर फिर से यहूदियों का रद्द अमल हम देख सकते हैं कि यहूदियों ने क्या किया, उन्होंने पत्थर उठा लिए यीशु मसीह को संसार करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को यहाँ इसलिए नहीं संसार किया जा रहा था कि उसने कोई मौजज़ा किया था, बल्कि इसलिए कि यीशु ने कहा था इससे पेशतर कि अब्राहम था मैं हूं। तो मैं हूं भी खुदा का एक लक़ब है जो मूसा को खुदा ने कहा था खरूज की किताब के अंदर कि मैं हूं। सो अब्राहम जो है वो यहूदियों का बुजुर्ग था, जद्द अमजद था, जहाँ से यहूदी की नस्ल शुरू हुई, जहाँ से कह लें कि इसराइल का आगाज हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो उनका बुजुर्ग था, और वो अपने मजहब में बुजुर्ग या सबसे बड़ा जिसे समझते थे वो अब्राहम था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि अब्राहम से भी जो बड़ा है या जो पहले है वो मैं हूँ। इस पर उन्होंने इतराज किया कि ये क्या हुआ, हमारे नजदीक तो जितने नबी आए हैं वो तो हमसे नीचे हैं, छोटे हैं, लेकिन तू कहता है कि मैं अब्राहम से भी पहले हूं और बड़ा हूं, यानी तू तो खुदा अपने आप को कह रहा है मैं हूं। सो उन्होंने जो है यहाँ पर फिर से पत्थर उठा लिए संसार करने के लिए। तो मेरे इस बहन भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी यीशु मसीह ने उन्हें जो है अपने साइमीन को, खासकर यहूदियों को कहा, और यहूदी खुदा के कट्टर मानने वाले थे, वो खुदा की ज़ात पर कट्टर यकीन रखने वाले थे। इसलिए उन्होंने कहा कि खुदा जो है वो तो खुदा है, इंसान तो नहीं, तो लिहाजा इसलिए उन्होंने पत्थर उठाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये यहूदियों की कम इल्मी थी, वरना खुदा के बारे में जो है बहुत सारी पेशन गोइयाँ पहले से मौजूद थीं।
اس لیے ایسا نہیں ہے کہ یسوع مسیح جو ہے یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ لکھا ہے یسایہ کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یعنی ابدیت کا باپ، ابدیت کا کون باپ ہے؟ خدا ہی ہے۔ تو خدا انسان کی صورت میں آئے گا، یہ یسایہ پیشن گوئی کر چکا تھا، لیکن یہودی، اس وقت کے یہودی اس بات کو نہیں مان رہے تھے، تو یہ ان کا اپنا معاملہ تھا۔ یا آج بہت سارے لوگ جو ہے مسیح کو خدا نہیں مانے، تو یہ ان کا اپنا وہ ہے، ورنہ بائبل مقدس نے کلیئر کیا ہے کہ مسیح یسوع جو ہے وہ خدا ہے۔ اور اگر آپ یسوع کو خدا نہیں مانتے، خدا کا بیٹا نہیں مانتے، تو آپ نجات بھی نہیں پاتے، آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ راہ، حق اور زندگی بس وہی ہے۔ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے، اگر آپ اسے بس نبی مانتے ہیں تو آپ نجات نہیں پا سکتے، اگر آپ اسے ایک اچھا استاد مانتے ہیں بس، تو پھر آپ کو اسے خدا ماننا ہوگا، خدا کا بیٹا، جیسے بائبل کہتی ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں مانیں گے آپ نجات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کسی نے کہا یسوع مسیح نے پانی پر چل کر دکھایا، اس سے پہلے کوئی پانی پر نہیں چل سکا۔ یسوع جسم رکھتے ہوئے پانی پر چلنا، بدروہیں یا روحیں تو چل سکتی ہیں کیونکہ ان کے پاس جسم، لیکن یسوع جسم رکھتے ہوئے انسان کی صورت میں جب تھا اور تب وہ پانی پر چلا، تو یہ خدا ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آپ بتائیں کہ یہ کام کوئی اور کر سکتا ہے؟ تو اس کے بعد بہت سے لوگوں نے، پطرس نے کیا، اور بھی کافی لوگ ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً ان معجزات کو اپنی زندگی میں یسوع مسیح کے اندر ہوتے ہوئے کیا۔ لیکن یسوع مسیح کا یہ کام کہ وہ چل کر دکھایا اس نے، تو کسی نے کہا لو جی ہم پانی پر چل کے دکھا دیں تو کیا آپ ہمیں بھی خدا مان لیں گے؟ ٹھیک ہے جی، تسی پانی پہ چل کے بہا دو، تانوں خدا مان لیں گے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنی جان دیتا ہوں، اور پھر مجھے اسے دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر سے لینے کا بھی اختیار ہے۔ یعنی یسوع مسیح مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو اس لیے ہم اسے خدا مانتے ہیں۔ یعنی یہ خدا ہی ہے جو عبدالآباد زندہ رہے گا۔ تو یسوع مسیح جو ہے قبر سے جی اٹھا خود کہہ کر، اگر آپ کے یہ دعوے ہیں، آپ کہیں کہ میں مر رہا ہوں اور خود ہی تیسرے دن جی اٹھوں گا، آپ کو دفن کر دیا جائے اور تیسرے دن آپ جی اٹھیں، تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں سرجن ہوں، تو آپ اسے وہ سرجن والے کپڑے پہن کر آ جائے تو آپ اسے سرجن مان لیں گے؟ آپ اسے سرجن تب مانیں گے جب وہ آپریشن کر کے دکھائے گا کہ جناب یہ میں نے آپریشن کیا اور کامیاب ہو گیا۔ اور جب آپ کامیاب آپریشن دیکھیں گے تب آپ دیکھیں گے کہ ہاں بھائی یہ واقعی ہی سرجن ہے۔ تو باتوں سے جو ہے یسوع مسیح صرف خدا نہیں ہے، اپنے کاموں سے خدا ہے، اور اپنے آپ کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جب انہوں نے کہا کہ خدا تو ہمیں نظر آ، تو یسوع مسیح ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ تو میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ گناہ وہ معاف کر رہا ہے، موج سے وہ کر رہا ہے، پانی پر وہ چل کر دکھا رہا ہے، آپ کی زندگی کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، مسیح یسوع خدا ہے، اس کی طرف پلٹیں، اسے خدا مانیں، بائبل کو پڑھیں، اچھے طور پر پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ خدا ہے، اور آپ اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کریں، اور پھر آپ جو ہے آپ بھی امر ہو جائیں گے۔ وہ ہمارے ہندوؤں میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ امر سے مراد یہ ہے کہ جو کبھی نہیں مرے گا۔ تو یسوع مسیح نے کہا تھا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی بھی نہیں مرے گا، تو مراد یہ ہے کہ وہ مر بھی جائے گا تو زندہ رہے گا، یعنی اس سے ایک اور موت جسے ابدی موت کہا جاتا ہے اس پر وہ موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، آج ہی آپ اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کر دیں۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی ڈاؤٹ ہے، میرے ذہن میں بھی بڑے ڈاؤٹس تھے یسوع مسیح کو لے کر، لیکن میں نے اپنی زندگی کے اندر ان ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسیح کو دیا، اور پھر بائبل کا مطالعہ کیا، اور اس طرح اور بھی جو ہے کتب کی اسٹڈی کی، اور آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، بائبل نے مجھے یہاں پر لا کر کھڑا کیا ہے، یسوع مسیح خدا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہے، اگر نہیں آئی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ کمنٹ سیشن میں آ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز میں بناؤں تو آپ ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ ہاں جی ضرور آپ اور بنائیں، تو پھر میں اس کے نیکسٹ جو ہے کیا بائبل بدل گئی اس پر میں بولوں گا، اور پھر آپ مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ کے ساتھ ہو۔